السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ وقت حاضرہ کا اتنا بڑا فتنہ جس کو محمد علی مرزا کہتے ہیں، یہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذات اقدس ہو یا اہل بیت اطہار کی ذات اقدس ہو، یہ کسی کو کسی حالت میں جو ہے وہ نہیں چھوڑ رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک ایک ادا جو ہوتی ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نبی کی ہر ادا جو ہے وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا امت کے لیے ایک سنت ہے۔ جیسا کہ اس کا کہنا ہے کہ نمازوں کے لیے صرف فرض کافی ہیں، نہ سنت مؤکدہ کا کوئی وجود ہے نہ کوئی وطر کا وجود ہے۔ آپ اس کو اگر فالو کرتے ہیں، آپ اگر اس کو پڑھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، تو آپ کو اس چیز کا بخوبی علم ہوگا کہ یہ کتنا بڑا زبان دراز انسان ہے اور یہ کتنی نوجوان نسل ہے جس کا ایمان اس نے جو ہے یہ خارج کر دیا ہے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام، یہاں میں ایک روایت آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صرف فرض نماز پر اکتفا کرنا، واجب اور سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا درست نہیں۔ فرض نماز تو فرض ہے اور وتر کی نماز واجب ہے، اور دونوں کو چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وقت پر نہیں پڑھی تو بعد میں قضا پڑھنا لازم ہے۔ ان کا مستقل تارک جو ہے وہ فاسق ہے۔ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا واجب کے قریب ہے، بلا کسی سنت مؤکدہ کو ترک کرنا کسی عذر کے بغیر بھی جائز نہیں۔ جو شخص کسی بھی عذر کے بغیر سنت مؤکدہ کو ترک کرتا ہے وہ گناہ گار اور لائق ملامت ہوگا۔ یہ آپ اس روایت کو، یہ بہت لمبی روایت ہے جس کا خلاصہ میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نبی علیہ السلام کی اداؤں کو ادا نہ کرنا، یہ ایک اوور ٹائم، وہ کہتا ہے کہ یہ ایک اوور ٹائم ہے۔ اوور ٹائم جو ہے یہ کمائی کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ یہ اعمال کا جو سلسلہ ہے یہ نبی علیہ السلام کی اداؤں کا سلسلہ ہے۔ محمد علی مرزا جو ہے یہ بیسیکلی یہ ایک انجینئر ہے، نہ تو عالم ہے، نہ یہ حافظ ہے، نہ اس کا کوئی دین اسلام کے ساتھ تعلق ہے۔ میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب انسان لوگ دیکھتے ہیں علماء کو، علماء کا رہن سہن دیکھتے ہیں، یہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب علماء تو بن نہیں سکتے، وہاں حافظ قرآن تو بن نہیں سکتے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پگڑی سر پر رکھتے ہیں اور ان کا رد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا یہ بہودہ انسان ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی نہیں بخش رہا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کیسے کیسے یہ الفاظ استعمال کرتا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور پھر نعوذ باللہ اللہ تعالی ہمیں کروڑ دفعہ معافی عطا فرمائے، کہتا ہے حضور علیہ السلام کے دور سے میرا دور بہتر ہے۔ اللہ تعالی معاف فرمائے ہمیں۔ یہ سلسلہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ کا، یہاں میں ایک روایت آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ کبھی بھی سنت مؤکدہ کو مت چھوڑیں، نفل بھی ادا کریں، سنت مؤکدہ کو بھی ادا کریں، وتر بھی ادا کریں، ہر حالت میں ادا کریں، چاہے اپنے گھر میں جا کر ادا کریں۔ جو سنت ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، اور یہ وتر واجب ہے۔ ان کا جو فرض نماز ہے وہ تو مسجد میں لازمی ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خوف نہ ہوتا، ان کے ہلاک ہونے کا خوف نہ ہوتا، تو میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا جن گھروں میں مرد جو ہیں وہ فرض نماز ادا کرتے ہیں۔ لہذا فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ عذر ہے کہ آپ اگر
اپنے گھر میں جائیں گے تو سنتیں چھوٹ جائیں گی، تو پھر آپ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ اور وتر جو بھی ہے یہ سب نوافل مسجد میں ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سہولیات عطا کی ہوئی ہیں، لہذا اس کا کہنا ہے کہ سنت مؤکدہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، آپ اس کو مت سنا کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان لگاتار سنتوں کو ناحق سمجھتے ہوئے چھوڑتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، ایک آپ پڑھتے نہیں ہیں، ایک آپ سوچتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کو ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہے، تو اس کو سمجھتے ہوئے یہ سمجھتے ہوئے چھوڑے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ عمل انسان کو کفر تک پہنچا دے گا، یہ لکھا ہوا ہے۔ البتہ اگر کوئی بھی عذر ہو، مثلا وقت تنگ ہو اور صرف فرض نماز ادا کی جا سکتی ہو، یا کوئی ضرورت اس وقت سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ سفر میں ہیں، آپ کوئی ایسی مجبوری ہے، مجبوری کا وقت ہے کہ آپ وقت کا آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس وقت کی موجودگی ہے ہی نہیں بالکل، تو پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ مسائل ہیں، یہ علماء کی کرنے والی چیزیں ہیں۔ دیکھیے کچھ چیزیں قرآن پاک میں ہیں، کچھ چیزیں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہیں، ان کا تعین علماء نے کرنا ہے۔ ان جیسے انجینئر نہیں، انجینئر جو ہے یہ دنیا دار ہے، یہ نقشے وغیرہ بناتے ہیں، مشینیں وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں۔ مشینیں ٹھیک کریں، ہم نے آپ کو کب روکا ہے؟ آپ دین اسلام میں تو مداخلت مت کریں، اور آپ کر رہے ہیں، لگاتار کر رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی علماء اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی سہولیات کے مطابق اس کا رد کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بھی میدان عمل میں ہیں، اس کا رد کریں گے، ہر اس کی بات کو نوٹ کریں گے اور آپ تک صحیح حق کی بات پہنچائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کرنے کی اور سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔